نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت، مکے سے مدینے کو جانے کا۔ مکے سے نکل بھی گئے، حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا بھی دیے، کافروں کے مجمع سے باہر نکل گئے اور ثور میں 3 دن تک ٹھہرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کھانے پینے کا سامان لایا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے مکے کے حالات لا کر سناتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام بکریاں چرا رہے تھے، عامر بن فہیرہ، وہ شام کے وقت میں بکریوں کا دودھ نکال کر نبی کو حضرت ابو بکر کو دیتے تھے۔ ٹوٹلی حضرت ابو بکر اور ان کا خاندان اور ان کے پورے ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے گھرانے کے نبی کے دین اور نبی کی خدمت اور نبی کی محبت میں ہیں۔ سراقہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر، مکے میں کیا ہو گیا، مکے میں کافروں نے اعلان کر دیا کہ جو ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائیں گے، ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے، نبی کی جو قیمت لگی وہی قیمت ابو بکر نے لگی ہے۔ مکے والوں کی نگاہ میں ابو بکر اور نبی دونوں کی قیمت ایک ہی ہے۔ سراقہ اب یہ اس کے 100 اونٹوں کی لالچ میں انہوں پیچھے پڑ گئے۔ سراقہ کافر تھے لیکن بعد میں اسلام قبول کیے، سراقہ بن مالک۔ تو سراقہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر کے اتنا قریب ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سن قرات سن رہے تھے، اتنا قریب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر بار بار پیچھے پڑ کر دیکھتے تھے، نبی کو بولتے یا رسول اللہ سراقہ آ رہا ہے، سراقہ پیچھے آ رہا ہے، بار بار مڑ کر دیکھتے، اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں سراقہ کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے۔ سراقہ گھوڑے سے نیچے گر گیا اور کھڑا ہو گیا، تو پھر سوار ہو کر آگے کی طرف بڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا۔ گھوڑے کے دھس جانے سے سراقہ کو یقین ہو گیا۔ اب حضرت ابو بکر نبی سے بولتے ہیں رسول اللہ سراقہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، دعا نہیں یہاں بددعا۔ ایک بات سمجھو، یہاں پر عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بددعا نہیں دیے، یہ بات ہمارے ذہنوں کی طرف بیٹھ کر ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بددعا دینا ثابت ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بددعا دینا ثابت ہے، بلکہ بعض موقعوں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 مہینے تک، 40 دن تک، 2 مہینے تک کافروں کے لیے بددعا کرنا۔ نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد قنوت نازلہ دعا ہے، جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھ جائے تو وہ دعا پڑھتے ہیں، قنوت نازلہ، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، یہ دعا بڑی ہے۔ تو یہ دعا نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھتے دعا یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے اپنے صحابہ کو نقصان ہو گیا، شہید کر دیا گیا، 70 صحابہ کو، حافظ صحابہ کو دھوکہ دے کر ہمارے کو دین سکھانے کے واسطے بھیجو، یہ وہ کو بھیجو کو بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے بھائی تمہارے لوگوں سے مجھے خطرہ ہے بول کر، ہمیں کیا نہیں، میں میری ذمہ داری بول کر ایک آدمی آ کر بول کر والے چل گیا، لیکن بعد میں ان کو قتل کر دیے، 70 صحابہ کو، حافظ صحابہ کو۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قبیلے والے لوگوں کے لیے 40 دن تک یا 1.5-2 مہینے تک بددعا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض موقعوں پر بددعا کرنا بھی ثابت ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بولے رسول اللہ پیچھے سراقہ آ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بددعا کرتے ہیں، 2-3 مرتبہ ہو جاتا ہے، اس کا گھوڑا اندر زمین میں دھس جاتا ہے، پھر منت مانگتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، رسول اللہ مجھے چھوڑ ڈالو، کہیں کو میں تمہارے معافی مانگتا ہوں، میں تمہارے پیچھا نہیں کرتا، خاموش چلے جاتے مل کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گھوڑا چھوڑ ڈالو، اللہ گھوڑا چھوڑ دیتا ہے، زمین اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیتی ہے، پھر پیچھا کرتا ہے، ایسا 2-3 بار ہوتا، نبی پھر بددعا کرتے، ثابت ہے۔ تو پھر کیا ہو جاتا، گھوڑا زمین کے اندر چل جاتا، پھر گزارش کرتا ہے رسول اللہ میں تمہارا پیچھا نہیں کروں گا، مکے چلے جاؤں گا، پھر گھوڑا زمین سے پاؤں باہر نکال دیتا ہے، ایسا 2-3 بار بعد میں خاموش چل جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، ہمیں اللہ اس کے شر سے بچا، گھوڑے کے دھس جانے سے سراقہ کو۔ گھوڑا 2-3 بار دیکھ لائیں، گھوڑا دھس رہا ہے، میں منت سماجت کر رہا ہوں، میں ان سے بول رہا ہوں میں تمہارے پیچھے نہیں کرتا بول کر، اسے بولتے ہیں منت سماجت، ریکویسٹ، منت سماجت کر رہا ہے، اللہ رسول اللہ میں تمہارے پیچھے نہیں کروں گا، میرا میں کام نکلے تو بول کر۔ تو پھر اس وقت گھوڑا نکل کر باہر جا رہا ہے، یہ سب دیکھا تو کیا سمجھ رہا ہے، یقین ہو گیا اسے کہ اللہ کا رسول ہے۔
سراقہ نے سراقہ کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے گا، چنانچہ اسی نے اپنی جان کی امان مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہرہ نے سراقہ بن مالک کو امان کا پروانہ عطا کیا اور سراقہ بن مالک واپس لوٹ گیا، چھوڑ دی اسے، چل گیا واپس۔ اس سفر میں دوران ہجرت ملاقات تھی۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بریدہ اسلمی نے ملاقات کی، وہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد وہ اپنی قوم کے 70 آدمیوں کے ساتھ وہیں مسلمان ہو گئے۔ بریدہ اسلمی صحابی راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو جاری، راستے میں مل گئے، نبی سے ملاقات ہوئی، بعد میں وہ اپنی قوم کے 70 لوگوں کے ساتھ آئے تھے، تو 70 لوگوں کے ساتھ آ کر سب مسلمان ہو گئے۔ اسی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد میں جمع ہوتی، اسماء رضی اللہ عنہ جو بیٹی ابو بکر کی بیٹی ہے انہوں ان کو شادی کر لیتی ہیں، اب زبیر بن عوام۔ حضرت زبیر بن عوام نے ملاقات کی، یہ ملک شام سے تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑے بطور پیش کی، بطور تحفہ پیش کی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ملک شام سے آتے تھے، مکے والوں کا تجارت کرنے کا گاؤں شہر بڑا، یمن ملک شام یہ خاص ان کے بڑے شہر تھے، تو ملک شام سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تجارت کر کے واپس آ رہے تھے، تجارت سے تو اپنے قافلے سے آ رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفید اجلا کپڑا تحفے میں پیش کرتے ہیں۔ غار ثور سے مسلسل 8 دن تک مدینے کی طرف سفر کرتے رہے۔ 8 ربیع الاول کو، 1 ربیع الاول کو سفر شروع ہوا۔ 8 ربیع الاول کو پیر کے دن خبا تشریف لائے، خبا مسجد خبا جہاں مکہ مدینہ کے قریب ہے، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پہنچے پیر کے دن۔ خبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے نکلنے کی اطلاع مدینے والوں کو پہنچ گئی تھی۔ مدینے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے منتظر تھے، کب آتی ان کو دیکھ لیتے ہیں وہ لوگ، مدینے کے لوگ۔ یوں تو مدینے کے لوگ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل جاتے اور سرے راہ بیٹھ جاتے، جب دھوپ تیز ہو جاتی تو اپنے گھروں کو پلٹ جاتے۔ یہی سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن انتظار کے بعد اپنے گھروں کو ابھی لوٹے ہی تھے کہ ایک یہودی نے پہاڑ کے ٹیلے پر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو دیکھا اور بلند آواز سے مدینے والوں کو پکارا، عرب کے لوگوں یہ ہے تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ وہ آ گئے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ مدینے کے لوگ روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دیکھتے تھے، کب آتی بول کر، اچاتی بول کر، روز صبح آ کر دھوپ تیز ہونے تک نبی آتی نہیں بول کر روز دیکھتے، دھوپ تیز ہو جاتی گھروں کو چل جاتے تھے۔ ایسا اب جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں انٹر ہونے والے تھے تو ایک یہودی پہاڑ پر چڑھ کر دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ کر بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے ساتھ کچھ قافلہ آ رہا تھا، تو دیکھ کر بولنے لگا، اے عرب کے لوگوں، تم کو جس شخصیت کا انتظار تھا اب تمہارا نصیب اب جاگ گیا، آ گئی انہوں بول کر بولا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینے کے لوگ دوڑ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند ہوا، لوگ نعرہ لگے اللہ اکبر کا خوشی سے، اور بعض مدینے کی اور بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں انہوں نبی کے سامنے اشعار پڑھ رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، وجب الشکر علینا ایسا بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار، اللہ کا شکر، اللہ ہم کو ہمارے درمیان اللہ تم کو بھیجا، ایسا بول کر انہوں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ وجب الشکر علینا من ثنیات الوداع، یہ ما دعا للہ داعی، یہ آپ اے رسول اللہ ہم تمہارے آنے سے ہماری کو بہت خوشی ہے، اور تم جو پیغام لے کر آئے ہو اللہ کی طرف، اللہ کے ماننے کا، یہ ہم اس کو مانتے ہیں، مطلب ہم اللہ کا شکر ہے بول کر اشعار پڑھ رہے تھے بچیاں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ بول کر انہوں دعوت دے رہے تھے، ہمارے مہمان بن جاؤ بول کر، بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں تک۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبا پہنچے اسی دن سے تاریخ اسلام کا پہلا دن شروع ہوا۔ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبا میں چہرے قیام کیے، خبا میں مسجد خبا وہاں، تو وہاں سے اسلام کی پہلی تاریخ شروع ہوئی، پہلا دن شروع ہوا۔ اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور، ہجرت کے پہلے سال کا یہی پہلا دن ہے، یہیں سے سن ہجری کا آغاز ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبا پہنچے، اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا۔ مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبا میں پہنچے، خبا میں پہنچے تو مدینے کے لوگ وہاں کو آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر نبی پر چھاؤں کر کو ایسا کھڑکو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبا میں 3-4 دن حضرت کلثوم بن حدم کے
گھر میں قیام فرمایا اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے وہاں مسجد بھی تعمیر فرمائی، مسجد بھی تعمیر کی، مسجد قباء تعمیر کی سو آج اسی مسجد کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مکے سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی مکے میں آئے نہیں انہوں، جب انہوں وہاں سے بعد میں سب کی امانتیں واپس کر کے یہاں تھی تو یہاں رہتی انہوں، جب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا بھیجتی علی کو بلا کرا ہو کر، تو لوگ بولتی علی، تو علی کے پاؤں وہاں سے چل کو وہاں آ کر ان کے پاؤں زخم ہو پڑے، چل پا نہیں سکتے کرتے بول کر بولتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے سے آ کر علی سے ملاقات کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک علی کو لگاتے، ان کو پاؤں زخم ہو گئے چل چل کر بولے تو علی کو اپنا تھوک لگاتی، پھر ان کو پاؤں اچھا ہو جاتا۔ اور دوسری مرتبہ بھی خیبر کے موقع پر بھی علی کو آنکھ کرا کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک علی کو لگاتے تو پھر ان کی آنکھ ایسی شفا میں آ جاتی، ایسی تندرست ہو جاتی، پھر موت تک کبھی ان کی بیماری نہیں آتی آنکھ میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کی برکت ہے۔ پوائنٹ، نبی کے تھوک میں برکت ہے تو نبی کے طریقے میں کتنی برکت ہوگی۔ نبی کے تھوک کی برکت سے زندگی بھر ان کو آنکھ میں درد نہیں آیا۔ اگر ہم نبی کے طریقے کو اگر ہمیں اختیار کریں گے تو پھر ہمارے تھوک جہنم کی آگ کشف بھی نہیں کر سکتی۔ تو تھوک کی برکت ہے، بیماری نہیں آئی، نبی کے طریقے کی برکت ہے، جہنم کی آگ کبھی چھوئے گی تک نہیں۔ تو اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔